جی السلام علیکم ویورز. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورہ ناس اور منفی خیالات. اچھا جی، یہ موضوع اس لیے میں نے چوز کیا ہے کیونکہ ہم لوگ آج کل جو بات کر رہے ہیں وہ امگڈلا کی کر رہے ہیں، برین کی بات کر رہے ہیں، منفی خیالات کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ سارا، یا نفس کی بات بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ انٹر کنیکٹڈ ہے. اور اس سارے سنیریو میں اگر سورہ ناس کی بات نہ کی جائے تو پھر میرا خیال ہے بڑی زیادتی کی بات ہے. تو سورہ ناس کے اصل میں تھوڑا سا میں آپ کو جو میرا مطلب جو پرسنل ایکسپیرینس ہے یا کوئی ایک واقعہ جو میں نے نوٹ کیا اور اس کے بعد پھر میں نے سورہ ناس کو پڑھا تو مجھے کیا سمجھ آیا وہ میں آپ کو ضرور شیئر کروں گی. مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، ہم لوگ جیسے مسلمان ڈاکٹرز ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کہیں پہ اگر ہمیں کوئی بات ایسی پتہ لگتی ہے قرآن کی جو کہ دوسروں کو فائدہ دے سکتی ہے، جو کہ میڈیکل سائنس سے ایکسپلین ہو سکتی ہے، دوسروں کو فائدہ دے سکتی ہے، تو میرا خیال ہے اس کو ضرور دوسروں تک یعنی سب تک پہنچانا چاہیے. تو صرف مقصد یہی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی مولانا ہوں یا میں کوئی جو ہے وہ اسکالر ہوں بہت بڑی، تو میں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہوں. تو وہ صرف یہ چھوٹی سی ایک کوشش ہوتی ہے میری. تو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی سی کوئی باتیں بتائیں، تو یہ بھی اسی نوعیت کی بات ہے. اچھا جی، کیا ہوا کہ ایک میری فرینڈ تھی تو وہ جو ہے پاکستان جا رہی تھیں، تو وہ تھوڑی سی گھبرائی ہوئی تھیں. تو جو ہے ان سے پوچھنے پہ پتہ چلا کہ کیا ہوا وہ آپ کو بھی، کیوں آپ اتنا گھبراتی ہیں، پاکستان جانے سے کتراتی ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو ساس ہیں وہ بڑی جو ہے نا وہ یعنی ٹاکسک قسم کی خاتون ہیں. تو وہ کیا کرتی ہیں کہ بھئی جب ہم جاتے ہیں تو وہ ہماری لڑائی کروا دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ وہ میرے میاں کو جو ہے وہ کان میں کچھ بھر دیتی ہیں، کچھ میرے خلاف بھڑکا دیتی ہیں، یا وہ مجھے کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم دونوں میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ بھئی میں نے اس دفعہ یہ سوچا کہ میں جاؤں گی تو ان سے ملنے سے پہلے ہی جو ہے نا اپنے اوپر جو ہے نا سورہ ناس پڑھ لوں گی. ٹھیک ہے، اور اپنے میاں پہ بھی سورہ ناس پڑھ کے پھونک دوں گی، تو پھر اس سے کیا ہے کہ ہم لوگ پروٹیکٹ ہو جائیں گے. اچھا، تو میں نے کہا کہ یہ کیا مطلب کوئی اس میں کیا لنک ہے سورہ ناس کا؟ تو پھر میں نے کہا اچھا میں گھر جا کے خود اس چیز کو اسٹڈی کرتی ہوں، اس نے سورہ ناس کیوں کہا ہے نا. مطلب وہ تو اب ہمیں پتہ کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ دن میں 2 دفعہ جو ہے وہ پروٹیکشن کی خاطر جو ہے وہ سورہ فلق، سورہ ناس، جیسے کہ آپ کو بچپن سے پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے اوپر بلو کرنی چاہیے، نماز پڑھنے کے بعد یہ ضرور بلو کریں. لیکن اب وہ کتنے لوگ کرتے ہیں یہ الگ کہانی ہے مطلب. لیکن وہ یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ پروٹیکشن کے لیے یہ 2 صورتیں ہمیں دی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، میں نے پھر وہ سورہ ناس کو تھوڑا سا اسٹڈی کیا تو پھر مجھے تو بالکل جو ذہن میں جو چیز آئی وہ یہ تھی کہ بھئی کہ اس میں بے شک جو یہ صورت ہے اس میں جو ہے انسان کی پروٹیکشن کے بارے میں جو ہے وہ بات کی گئی ہے. اچھا، اس کو تھوڑا سا پہلے چلیں صورت کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں ایکسپلین کرتی ہوں. اچھا، یہ بھی ایک ہمارے جو دیسی گھر ہوتے ہیں ان کا یہ ایک المیہ ہے کہ جو ہے کچھ یہ آنٹیاں ہوتی ہیں، مدر ان لاز ہوتی ہیں، جو وہ ان کو نا ایسے شروع سے ہی میرا خیال ہے بچپن سے ہی نا کوئی مرغوں کی لڑائی دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. تو وہ بڑی خوش ہوتی ہیں ایکچولی جو ہے نا وہ ان مطلب کوئی میاں بیوی ہیں یعنی ان کا بیٹا بہو ہیں اس کی لڑائی کرا کے تو وہ خوش ہوتی ہیں. میں نے تو خود یہ نوٹ کیا ہے. تو مطلب سارے نہیں ہوتے اس طرح کے، لیکن کچھ خواتین ایسے ہوتی ہیں. بیسیکلی بات کیا ہوتی ہے اس کو بھی چلیں میں تھوڑا پہلے ایکسپلین کر دیتی ہوں. وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی دیکھیں، آپ لڑائی کیوں کسی کی کروانا چاہتے ہو. بیسیکلی دیکھیں، آپ اپنے لفظوں سے کسی کو کنٹرول بیسیکلی آپ کرنا چاہتے ہو. بنیادی طور پہ آپ اس پہ حاوی ہونا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو سٹریس کی ایک سچویشن میں اس بندے کو لے کے جاتے ہو. ٹھیک ہے، اینگر جو ہوتا ہے نا وہ ایک سٹریس کی ایک سچویشن ہوتی ہے. یعنی کہ اگر مجھے کوئی بات کہتا ہے اور میں غصہ مجھے چڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کی جو بات ہے اس کا میرے پہ اثر ہوا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے مجھے کنٹرول کر لیا کیونکہ اس نے میری حالت بدل دی. ٹھیک ہے، میں پہلے آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بعد پھر میں غصے میں چلی گئی تو میری حالت بدل گئی. تو اس طرح میں غصے کی حالت میں اب جو باتیں کہوں گی وہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی پرانی بھی بات نکال کے جو ہے وہ سامنے رکھ دوں، میں کوئی اور جلی کٹی سنا دوں. تو پھر وہ یہ ہے کہ دوسرا بندہ خوش ہو جائے گا کہ اچھا بھی یہ میرے قابو میں آ گئی. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کو اس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات کہہ رہا ہے، کوئی مطلب منفی قسم کی بات کوئی کہہ رہا ہے یا کوئی آپ کو جو ہے وہ نا وہ ٹریگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ فوراً اس بندے کو
مطلب پکڑ لیں، ٹھیک ہے، کہ یہ بندہ جو ہے نا آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور یہ بندہ آپ کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ ہم دیکھیں نا، ہم جیسے آپ کو پیسفل سا ایک کپل ہے تو ظاہر ہے کہ بھئی وہ کیا کرتا ہے یا کیسے رہتا ہے، تو پھر لیکن جب ہم اس میں لڑائی ڈلواتے ہیں تو وہ جو کپل ہوتا ہے، وہ میاں ہوتا ہے، وہ بعض کا بیوی کی برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بیوی جو ہوتی ہے وہ بعض کا میاں کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیتی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ اب جس نے لڑائی کرائی ہے اس نے شیطانی عملی کیا ہے. لیکن اکثر یہ لوگ ایسے کرتے ہیں نا، تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو مطلب مدر ان لا ہیں، جیسے فار ایگزامپل کوئی نند ہیں یا کوئی اس طرح کا کوئی رشتہ ہے، تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کو جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا بھی یہ مطلب پہلے وہ مطلب وہ بچلی گل جو ہوتی ہے نا، ہم سب کو شوق ہوتا ہے کہ بھئی کسی کپل کی اندر کی بات جو ہے نا وہ جانیں، تو اس طرح سے وہ لڑائی کرائی جاتی ہے. اینی ویز سوری، میں زیادہ ایکسپلین کرنا شروع ہو جاتی ہوں چیزوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں اللہ کی پروٹیکشن میں آتا ہوں، یا میں اللہ کے پیچھے چھپنا چاہتا ہوں. مالک الناس، لوگوں کے مالک کی. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. اب خناس جو ہوتا ہے وہ شیطان کے سینس میں بھی یوز کیا جاتا ہے یہ ورڈ، یا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں پھینا یا چپٹے ناک والا بندہ، اس کے لیے بھی خناس جو ہے نا وہ عربک ورڈ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بار بار یعنی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ ایک دفعہ کر کے پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ وسوسہ ڈالنے کے لیے جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. خناس اس چیز کا مطلب ہوتا ہے بار بار پلٹ کے آنا. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنتی والناس، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے. اچھا جی، اس کی جو ایکسپلینیشن ہے، مطلب جو عربک روٹ ورڈ وغیرہ، وہ تو ظاہر ہے آپ کسی عالم کی جو ویڈیوز ہیں آپ انہی سے جو ہے آپ انشاءاللہ لرن کریں گے زیادہ بہتر. لیکن اس کا جو یہ والی جو آخری آیت ہے نا، اس کا تھوڑا سا میں جو ہے آپ کو میں ایکسپلین کروں کہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورتی سے اللہ نے جو ہے نا ہمیں یہ ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اچھا، اب وہ وسوسہ ڈالتا ہے، وہ چاہے جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. اب بات یہ اس میں آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جن تو ہیں، جن جو ہے وہ ایک اللہ کی مخلوق ہے جو کہ ایک اور ڈائمینشن میں ہے. ڈائمینشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہم جو ایک مطلب جو دیکھ رہے ہیں دنیا، ٹھیک ہے، یعنی ایک یہ جیسے سوچیں کہ یہ ہمیں مطلب اسکائی نظر آ رہا ہے، ہمیں زمین نظر آ رہی ہے، اور ہمیں ارد گرد اپنے ماؤنٹینز نظر آ رہے ہیں، یہ ایک ڈائمینشن ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے پیچھے یہ ایک پردہ ہے ہمارے آگے، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک جو ہے نا ایک دنیا ہے جس میں ایک اور مخلوق رہتی ہے. اس میں پتہ نہیں کتنی ڈائمینشنز ہیں، جس میں کوئی اور اللہ کی مخلوق رہتی ہے جو کہ ہمیں دیکھ سکتی ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے. تو وہ والی جو مخلوق ہے ظاہر ہے جو ہمیں دیکھ سکتی ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر ہمارے ساتھ میس اپ کر سکتی ہے. یعنی وہ ہماری ہو سکتا ہے کہ ہمارے برین میں کوئی ایسے تھاٹس پیدا کر سکتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے پھر ہم جو ہے وہ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یا جیسے ہم وسوسے کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ہمارے دماغ میں وسوسے آتے ہیں. اچھا، اب وسوسہ آنا کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ہے ہی نیگیٹو تھاٹ، ٹھیک ہے. تو اب نیگیٹو تھاٹ جو ہے وہ دیکھیں، اب انسان کے دماغ میں پہلے تو بات یہ کہ خیالات کیسے پیدا ہوتے ہیں یہ ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں ہے. بس یہ خیال ایک پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ برین میں ایک سٹرکچرز ہیں جسے لمبک سسٹم کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے ایک سٹرکچر ہے امیگڈلا. تو کوئی بھی خیال آتا ہے تو وہ اس کو امیگڈلا یا اسے کہہ لیں کہ لمبک سسٹم جو ہے ہوتا ہے آپ کا، وہ اس کو پروسیس کرتا ہے. اچھا جی، اس کو تھوڑا سا ڈرائنگ کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں. اچھا جی، خیال آتا ہے. اچھا جی، کوئی بھی خیال ہے، نیگیٹو ہے، پازیٹیو ہے، وہ اس کو جو ہے نا یہ پروسیس کرتا ہے آپ کا لمبک سسٹم ادھر، ٹھیک ہے. تو اب اس خیال کے جو رسپانس میں جو ہے نا ہم لوگ بعض اوقات ایک سٹریس کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. آپ سوچیں کہ یعنی کہ خیالات جو ہوتے ہیں وہ کتنے پاورفل ہوتے ہیں. یعنی سٹریس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ کی ہارٹ کی جو بیٹ ہے، یا آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے، یا دل کی دھڑکن ہے، یا آپ کی جو سانس کی رفتار ہے ایک دم سے تیز ہو جاتی ہے، اور آپ کی جو ہے بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، خون کی شریانوں میں جو ہے وہ خون تیزی سے جو ہے وہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے. مطلب صرف ایک خیال آیا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ کی یہ حالت ہونا شروع ہو گئی ہے. تو یہ جیسے اب آپ جیسے ایک خیال ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ پینک ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہو، جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہو، اور اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ obsessions کا لوگ شکار ہوتے ہیں، وہم کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں،
جیسے کلیننگ کی obsession انہیں ہوتی ہے کہ بھئی صفائی جو ہے نا بھئی وہ مطلب کسی جگہ پہ انہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ جرمز ہیں، صفائی نہیں ہے، اور اس جگہ کو وہ صاف کرتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی کیا ہوتا ہے کہ بھئی ایک خیال ہی آتا ہے، دماغ میں ابھرتا ہے، اس کے بعد وہ اتنا زیادہ خیال ان کے دماغ میں جو ہے نا ایک ڈیرا ڈالتا ہے کہ بھئی وہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، صفائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ دھونا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے بندے کو پھر آپ کہتے ہو کہ اس سے وسوسے ہو گئے ہیں. اچھا، یہ وسوسے کی بیماری ہے، OCD ہو گئی ہے، obsession compulsive disorder ہو گیا، ٹھیک ہے جی. اچھا، یا پھر اب کچھ لوگ جو ہیں obsession انہیں فوڈ سے ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ بھئی صرف وہ ہیلدی فوڈ کھائیں. اچھا، یہ بھی ایک کائنڈ آف obsession ہے کہ صرف وہ ہیلدی ہر چیز، جہاں جاتے ہیں وہ کیلوریز کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہ اس کے وٹامنس چیک کر رہے ہوتے ہیں، اس کے جو ہے انگریڈینٹس چیک کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے ویٹ نہیں کھانی، کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے شوگر نہیں کھانی. چلیں اچھی بات ہے، لیکن بہت زیادہ obsessed ہو جانا تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ہیلدی فوڈ کی obsession یہ بھی ایک بیماری ہے، اسے کہتے ہیں آرتھوریکسیا. اچھا، ایک ہوتا ہے اینوریکسیا. اینوریکسیا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ ہے یا لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اسے کیا ہوتا ہے کہ بھئی اسے جو ہے نا وہ مطلب obsession اس کو جو ہے نا جیسے ویٹ لاس کا obsession ہو جاتا ہے. وہ جب وہ جاتی ہے آئینے میں خود کو دیکھتی ہے لڑکی، اکثر لڑکیوں میں زیادہ یہ ہوتا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ وہ بہت موٹی ہے، حالانکہ نہیں ہوتی. اور پھر کیا کرتی ہے، وہ اس obsession کا شکار ہو جاتی ہے اس خیال کے بعد، اور وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے. اچھا، کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے تو وہ اتنی پتلی ہو جاتی ہے کہ بس وہ اس کا پھر ایک نارمل لائف لینا بھی جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو ڈفرینٹ بیماریاں، یعنی اس میں دیکھیں کہ یہ نیگیٹو خیالات جو ہے نا آ رہے ہیں اور وہ آپ کے جو ہے نا دماغ کو قابو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے اندر جو ہے وہ بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک تو ہم نے دیکھا کہ انسان نیگیٹو خیالات کبھی آپ کو دینا چاہتے ہیں، جیسے وہی ہم نے ذکر کیا کہ کچھ مدر ان لاز جیسے ہوتی ہیں یا کچھ ان لاز ہوتے ہیں کہ جو کہ اس طرح سے وہ نیگیٹو تھاٹس جو ہوتا ہے وہ لڑکے کے دماغ میں ڈالتے ہیں، اسے جو ہے بھڑکاتے ہیں اپنی وائف کے خلاف. تو پھر یہ بھی ایک یعنی کہ نیگیٹیوٹی ہے جو کہ انسانوں کی طرف سے اس کو ملتی ہے. تو ایک نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بھئی اب یعنی اس میں بات اصل میں یہ تھی کہ کچھ انٹرنل ہے، کچھ وسوسے انٹرنل ہیں، کچھ ایکسٹرنل ہیں. ٹھیک ہے. تو انٹرنل اور انٹرنل دونوں سے جو پروٹیکشن ہے نا وہ اس میں ہم اس کو مانگتے ہیں، مطلب سورہ ناس میں ہم نے مانگی بھی ہے. تو ایکسٹرنل اب کچھ بھی آ رہا ہے، وہ خیال ہے، اب ہمیں نہیں پتہ وہ جن سے آ رہا ہے یا وہ ویسے ہی خیال آ رہا ہے، خیال ہمیں نہیں پتہ. لیکن ہم نے جو ہے وہ سورہ ناس پڑھ کے تو ہم نے یہ اپنی پروٹیکشن کرنی ہوتی ہے. تو دیکھیں یہ کتنی یعنی یہ پیاری سی بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہے. اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ اچھا بھی سورہ ناس ایکسپلین کریں، کوئی بچہ ہی کہہ دے تو ہمیں نہیں آئے گی ایکسپلین کرنی کہ ہم کیا بتائیں. جیسے بچے کہیں، جیسے بچوں کو آپ کہتے ہو کہ بھئی آپ سورہ ناس پڑھو، چلو بھئی رات ہوئی ہے سورہ ناس پڑھ کے سو جاؤ، لیکن وہ کہیں گے کیوں پڑھیں؟ تو پھر وہ وہاں پہ آپ پکڑے جائیں گے، آپ کو خود ہی نہیں پتہ کہ بھی ان کو کیسے ایکسپلین کرنا ہے. تو آپ انہیں کہیں کہ بھی یہ آپ کی حفاظت ہے، خیالات سے حفاظت ہے جو کہ کوئی انسان آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے، یا کوئی جو ہے باہر سے کوئی خیال آپ کے اندر آتا ہے، اور پھر وہ ایک بیماری کی صورت جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے. یعنی خیالات دیکھیں کہ کتنے یہ فضول ہوتے ہیں بعض اوقات. میں نے تو دیکھا ہے کہ زیادہ تر خیالات جو ہیں نا وہ انسان کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. تو دنیا کا سب سے بڑا جو ٹائم ویسٹنگ جو فیکٹر ہے نا وہ خیالات ہیں. بعض اوقات ایسی نیگیٹو تھاٹس لوگوں کے دماغوں میں پھرتی رہتی ہیں اور وہ بیٹھے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں، اور حاصل کچھ نہیں ہوتا. زندگی ہے یہ پہلے ہی تھوڑی چھوٹی سی ہے، اور پھر وہ ایسے نیگیٹو خیالات میں جو ہے وہ زندگی گزر جاتی ہے. تو جناب یہ ایک چھوٹی سی ایک بات تھی جو کہ میں نے کہا کہ میں اس پہ ویڈیو میں ضرور آپ کو بنا کے دوں، کیونکہ اس سے یہ ہے کہ بھئی ہمیں تھوڑا سا پتہ ہو کہ بھئی اچھا بھی کیا ہو رہا ہے اس صورت میں، اللہ نے ہمیں کیا ایکسپلین کیا. تو یہ صرف یہ کاوش تھی. تو جی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے آج تو یہاں شب برات ہے، تو اس میں جو ہے ہمیں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. اگر زیادہ نہیں تو چلیں ایک دوسرے کے لیے دعا کر دیں. تو میرے لیے بھی آپ دعا کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.